محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق آتا ہے. اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ انسان کو بلا مقصد کے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے کہ جیسے مرضی آئے ویسے دنیا میں زندگی گزار کے یہاں سے چلا جائے، بلکہ انسان دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق آئے گا اور یہاں سے بھی اللہ کی مرضی کے مطابق جائے گا. تو بیچ کے اندر کی جو زندگی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہمیں گزارنی ہے. آج تک دنیا کے اندر کتنے انسان آئے، ہر انسان اپنی مہلت گزار کر کے دنیا سے چلے جاتا ہے. جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، اس کا یہ وقت ختم ہوتا ہے، تو پھر انسان کو دنیا میں رہنے نہیں دیا جاتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ امتحان حال کی طرح ہے. جیسے کسی بچے کا امتحان ہوتا ہے، اس کے لیے وقت متعین ہوتا ہے کہ آپ کو 3 گھنٹے کے اندر یا آپ کو 2 گھنٹے کے اندر یہ پرچہ حل کرنا ہے. جب وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر بچے کے ہاتھ سے پرچہ چھین لیا جاتا ہے، اس کا پیپر چھین لیا جاتا ہے. اگر بچہ یہ کہے کہ مجھے ایک سوال لکھنے کو باقی ہے، میں نے ابھی لکھا نہیں ہے، لیکن وہاں پھر بچے کی نہیں سنی جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو وقت ہم نے دیا تھا، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو مزید مہلت نہیں ملے گی. یہی حال انسان کا دنیا کے اندر ہے. انسان کے لیے وقت متعین ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ میرا وقت کتنا متعین ہے. کیا میں بچپنا گزار پاؤں گا یا نہیں گزار پاؤں گا؟ میری موت بچپنے میں آئے گی، جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی. انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت کے اندر آئے گی. انسان کو ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہنا ہے. انسان دنیا میں آیا ہے، کبھی بچپنے میں موت آتی ہے، کبھی جوانی میں موت آتی ہے، کبھی بڑھاپے کے اندر موت آتی ہے. اس وقت یہ میت ہمارے سامنے ہے. یہ بھی آج تک ہماری طرح زندہ انسان تھا، یہ بھی ہماری طرح کھاتا پیتا تھا، یہ بھی ہماری طرح چلتا پھرتا تھا، لیکن آج اس کی میت ہمارے سامنے ہے. یہ میت ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اے انسانوں، میں بھی تمہاری طرح زندہ تھا، میں بھی تمہاری طرح صحت مند اور تندرست تھا، لیکن اس وقت میں تمہارے سامنے زندہ نہیں ہوں. اس وقت میرے سامنے تمہاری میت ہے. آج ان کا جنازہ ہمارے سامنے ہے، کل میرا اور آپ کا جنازہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. کیا معلوم ہے کس کا جنازہ سب سے پہلے آئے گا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مصروف ہوتا ہے، دنیا کے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ انسان ذرا غور کرنا اس بات پر کہ جب تیری موت آئے گی، جب تجھے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، جو کفن تجھے پہنایا جائے گا، ذرا سوچنا کہ کہیں وہ کفن بازار میں بیچنے کے لیے بھی پہنچ نہ چکا ہو اور انسان اپنی موت سے غافل اور بے پرواہ ہو جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. موت کے بعد اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. کل قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہوگا، باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہوگا، دوست اپنے دوست کا نہیں ہوگا، بیوی اپنے خاوند کی نہیں ہوگی، خاوند اپنے بیوی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. سب جو ہے اجنبی ہو جائیں گے، سب پرائے ہو جائیں گے. باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کے بھاگے گی، اولاد اپنے والدین کو دیکھ کے بھاگیں گے، دوست اپنے دوست کو دیکھ کر بھاگے گا. انسان تنہا ہوگا، انسان اکیلا ہوگا.
इंसान को अकेले अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना होगा। इंसान को हिसाब देना होगा कि मैंने दुनिया में क्या किया, मैंने दुनिया के अंदर अपना वक्त कैसे गुजारा, अपने दिन कैसे गुजारे, अपनी रातें कैसे गुजारी। ये हिसाब किताब इंसान को सब कुछ कल कयामत के दिन देना होगा। इसकी तैयारी मैंने और आपने इसी दुनिया में करनी है। मौत के बाद इंसान को फिर अच्छे या बुरे काम करने का वक्त नहीं होगा। जो कुछ इंसान दुनिया में करता है, मौत तक करता है, वही इंसान के काम आएगा। इंसान अच्छे अमाल करेगा, नेक अमाल करेगा तो इसके साथ अच्छा मामला होगा। इंसान गलत काम करेगा तो इस इंसान के साथ गलत मामला होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई भी चीज बाकी रहने वाली नहीं है। दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ किसी को रहने का हक होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। जब वो दुनिया में नहीं रहे तो मेरी और आपकी क्या मजाल है कि हम यहाँ से चले न जाएं। ये सूरज सुबह को मशरिक से निकलता है, शाम को मगरिब में गुरूब होता है। ये सूरज इंसान को पैगाम देता है कि ये इंसान में सुबह को निकला था, मैंने अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को मुनव्वर किया था, लेकिन मैं शाम को गुरूब हो गया। याद रखना कि जिस तरीके से मेरा सूरज गुरूब हुआ, ये इंसान एक दिन तेरी जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो जाएगा। ये चांद इंसान को पैगाम देता है कि मैं शाम को निकलता हूँ, सुबह को गायब हो जाता हूँ। इसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। दुनिया की हर चीज इंसान को मौत का पैगाम देती है।